تھی کہ یورپ پہ جو سب سے بڑا حملہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بولا گیا اس پہ ہم بات کریں، لیکن کیونکہ آپ نے لوگوں کے سوال لے لو، اب بس کرو. اچھا اوکے. سیٹھی صاحب کی پرزور فرمائش پہ ظاہر ہے بہت لمبی لسٹ ہے اور بہت عرصے سے ہم یہ شامل نہیں کر پا رہے، تو سب سے پہلے بڑھتے ہیں تیزی کے ساتھ ہارون آباد محمد عبداللہ آوان کی جانب. روس نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات طے کرانے کی پیشکش کی تھی، لیکن وہ بیل تو کسی منڈے نہیں چڑھی. کیا روس چائنا اور انڈیا کے درمیان تعلقات بہتر کرانے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اچھا جی، ایسے ہے کہ روس اور چائنا کی کوشش ہے کہ انڈیا کو ساتھ لیا جائے اور ایک 3 ممبر اسٹیٹس کا ایک گروپ بنایا جائے. اس کی ذکر ہم نے پہلے بھی کیا تھا. جی رک. جی ہاں. اور اس کو کسی طریقے سے امریکن کیمپ میں جانے سے روکا جائے. اب امریکہ کی ظاہر کوشش کہ یہ اس کیمپ کا حصہ نہ ہو اور وہ امریکن کیمپ اور کوڈ کا حصہ ہو. تو انڈیا اس وقت پھنسا ہوا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے جانا کس طرف ہے یا نہیں جانا. ایک طرف وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتا ہے، اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، اسپیشلی آن ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی، اینڈ ویری امپورٹنٹ کہ اس کے اوپر جو سینکشنز لگ رہی ہیں آف ٹیرفس وہ نہ لگیں تاکہ اس کے جو ایکسپورٹس ہیں وہ کم نہ ہوں. بیکاز ظاہر ہے ایوری بڈی از انٹرسٹڈ ان انکریزنگ ایکسپورٹس. اور وہ جو 50% لگا دیا اس نے، ابھی انڈیا نے اناؤنس کیا کہ جی چلے 25% تو ٹھیک ہے کیونکہ باقی لوگوں کے اوپر بھی 19% لگ گیا ہے، تو 25% ہم سنبھال لیں گے. مگر یہ جو آپ نے 50% لگا دیا ہے، اسپیشلی جو رشیا سے ہم تیل خریدتے ہیں، یہ تو بہت زیادتی کی ہے آپ نے. اس کو نہ کریں پلیز. اور ہم آپ کو ان ریٹرن فری ایکسیس دے دیتے ہیں آپ کے ایگریکلچرل پروڈکٹس، ایڈوانس ہائی ٹیک موٹر سائیکلز جو کہ امریکن کے ڈیمانڈس ہیں، بٹر اینڈ ایپلز اینڈ والنٹس اینڈ اس قسم کی چیزیں، امریکن فارم پروڈکٹس. تو اس کے اوپر ابھی ڈیل آلموسٹ ہو چکی ہے. ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی بڑی ٹف نیگوسیشنز ہوئی ہیں، مگر آلموسٹ ڈیل ہو جائے گی. انڈیا کا امریکہ کا جو زیادہ پریشر ہے از آن بائنگ فرام رشین آئل. مگر ان دا لاسٹ 2-3 months انڈیا نے وداؤٹ اناؤنسنگ اٹ آہستہ آہستہ کم کر دیا اپنی امپورٹ فرام رشیا. اسی لیے پیوٹن بھاگا آیا ہے کہ بھائی رک جاؤ، کیا کر رہے ہو، اتنا بھی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ چلو، ڈونٹ گو انٹو دیٹ گروپ. برکس میں بھی ہم ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں وہاں، اور یہ چائنا اور انڈیا اور رشیا گروپ میں آپ آئیں، اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں ہم سے بات کریں. یو آر ون آف دا لارجسٹ اکانومیز آف دا ورلڈ، اور ان اے فیو ایئرز یو ول بی counted as a great power also. ابھی تو شاید نہیں، بٹ you will be. تو آپ کیوں اس کیمپ میں جا رہے ہیں؟ یہ ہمارا جو کیمپ ہے اس کے اندر باقی گریٹ پاورز جو ہے سوائے امریکہ کے باقی تو سارے یہاں ہیں. چائنا یہاں ہے، روس یہاں ہے، برازیل کی اکانومی بڑی مضبوط ہے، آپ بھی آئیں اینڈ سو آن. تو دس از واٹ از گوئنگ آن. انڈیا از ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن. اب وہ میرا نہیں خیال انڈیا چوز کرے گا. انڈیا کی پرانی یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ دونوں کے سائڈس کو کھیلے گا، ادھر بھی کھیلے گا ادھر بھی کھیلے گا. مگر اس سے آئل لینا ہی لینا ہے رشیا سے، اور وہ یہی نیگوشیٹ کرے گا کہ جی ہمیں آپ ٹائم دیں اوور وچ ٹو کریٹ اے نان ڈپینڈنس آن رشین آئل. تو اس قسم کی سچویشن ہو رہی ہے. انڈیا کسی ایک گروپ میں فل فلیش نہیں جائے گا، نہ وہ کوڈ کا حصہ فل فلیش اب بنے گا، نہ وہ رشیا چائنا کے ساتھ بیٹھ کے فل فلیش امریکہ کے خلاف بیٹھے گا. اٹ ول کنٹینیو ٹو ٹرائی اینڈ پلے اے نیوٹرل رول تاکہ ادھر بھی رہے اور ادھر بھی رہے، بیکاز اس کے انٹرسٹ جو ہیں وہ دونوں طرف ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے انڈیا کی پوزیشن. اور اب ملتان سے مشتاق کیا جاننا چاہتے ہیں؟ سیٹھی صاحب، میرا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ قصاص اور دیت کے قانون کے بارے میں ہے. پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا ہے جہاں پہ ایک صاحب کے بیٹے نے، جو کہ نوعمر تھا اور اس کے پاس لائسنس بھی نہیں تھے، اس نے 2 بچیوں کو مار دیا، اور اس کے بعد اسی قانون کا استعمال کرتے ہوئے اس کا بیٹا جو ہے وہ باعزت بری بھی ہو گیا. اور اس کے علاوہ ماضی میں اس کے اور بھی واقعات ہیں، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ پاکستان کی ایلیٹ کو ہمیشہ پہنچتا رہا ہے، غریبوں کو تو اس کا کوئی فائدہ پہنچتا ہی نہیں ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بھی جرم کرے قانون کے مطابق اس کو سزا دینی چاہیے؟ اور اس کے علاوہ ہم نے 27ویں ترمیم کر لی، 26ویں کر لی، اور اب یہ سن رہے ہیں کہ 28ویں بھی آ رہی ہے. تو اگر ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اس قانون کو صرف اس لیے نہیں ختم کیا جا رہا کہ یہ ایلیٹ کلاس کے فائدے میں جا رہا ہے؟ دیکھیے، جب یہ قانون آیا تھا تو اس وقت یہ ایلیٹ کی بات نہیں تھی. اس وقت میاں نواز شریف صاحب اور اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق صاحب اسلامک شریعہ لانا چاہ رہے تھے یہاں. تو یہ اس وقت کے یہ قانون ہیں، اور اس کے پیچھے اسلامک جورسپروڈنس بھی ہے، اور
اور ہماری جو اسلامک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا بھی فل سپورٹ ہے. اس کا اور بات ہے کہ جب یہ قانون نافذ ہو گیا تو اس کے بعد تنقید یہ ہوئی کہ ایکچولی غریب لوگ تو بیچاروں کے پاس تو بلڈ منی یا دینے کا تو موقع ہی نہیں ملتا, ان کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے, اس لیے جو نارمل لا آف دا لینڈ ہے وہ اپلائی ہوتا ہے, اور یہ جو شریعہ کی جو تقاضے ہیں یہ تو ہوتے نہیں ہیں کہ دیت اور اس قسم کی چیز. تو میرا خیال ہے کہ اوور دا ٹائم جو میڈیا کے اندر جب بات آتی ہے تو جب یہ غریب امیر کی بات آتی ہے کہ غریب لوگ چلتے چلتے کسی امیر نے مار دیے, تو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ اس اسٹریٹ اوے یہ اسی قانون کا سہارا لے کے امیر لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو یا اپنے بیوی کو یا اپنے میاں کو یا اپنے رشتہ داروں کو بچا لیں گے. اور کیونکہ غریب لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی اللہ ولو ہو گیا جو ہونا سی, ٹھیک ہے جی غلطی ہوگی, وہ مارے گئے, ٹھیک ہے چلو کوئی گل نہیں, 4 پیسے دے دو تو پھر اللہ اللہ خیر سبھی. ادروائز وہ کیسز تو آپ کو پتہ ہی ہے چلتے ہیں, اور امیر لوگ تو ویسے ہی چھوٹ جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے وہ کس طریقے کتنے ہیں ان کے پاس, بڑے بڑے وکیل کی ہے, اور ہماری جو پروسیکیوشن ہے اتنی کمزور ہے کہ اچھا اوپن اینڈ شٹ کیس بھی جو ہے اس کو بھی وہ نہیں, اس کے کوئی اچھے انجام اس کے ہوتے. تو آئی تھنک اس کے پیچھے ایک سوسائٹل کنسنسس بھی ہے کہ چلے اور کچھ نہیں تو یہی صحیح. مگر یہ آپ کا جو موقف ہے یہ بالکل صحیح ہے. ہم نے ابھی ایسی باتیں کی تھی جب یہ آیا تھا, اور اس کا جو پریکٹیکل جو ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ امیر لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, ریاستیں بھی کبھی کبھی اس کا فائدہ اٹھا لیتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ریمنڈ ڈیوس افیئر, جس کے اندر بہت مسئلہ بن گیا تھا کہ ایک امریکن نے مرڈر کر دیے تھے 2 پاکستانی بچوں کو, اور پھر ان کو بھی اسی قانون کے تحت چھڑا کے اور واپس کر دیا گیا, اور کوئی راستہ نہیں تھا. تو یہ اور آپ کا یہ کہنا کہ جی اگر چاہیں تو یہ کر لیں, نہیں, ایک دفعہ کوئی اسلامی قانون پاس ہو جاتا ہے نا, اس کو واپس کرنا بہت مشکل ہے اس ملک میں. کوئی اس قسم کی ہمت نہیں کرے گا کہ یار ایسی کیوں, وہ پاس ہو گیا ہے, اس کے پیچھے ایک اسلامک کنسنسس ہے, اور ہمارے کنزرویٹو لوگ ہیں, اور ہمارے ملا حضرات جو ہیں وہ انہوں نے اس کو اسٹیمپ آف اپروول دی ہوئی ہے, تو اب اس کو کیوں چھیڑیں ان چیزوں کو, ٹھیک ہے چلنے دیں, دیکھا جائے گا. لیکن سیٹ صاحب جیسے برسا تو چلیں دباؤ میں آ کے صلح کر لیتے ہیں یا رقم وغیرہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں, پھر ریاست یہ نہیں دیکھ سکتی کہ ان پہ دباؤ آیا اور ریاست پیروی کرے. ہم نے دیکھا شاہ زیب قتل کیس میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ ریاست کو پھر پیروی کرنی چاہیے ایسے کیسز کی جس میں برسا کمزور ہو. ریاست نہیں پیروی کر سکتی نا, یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ریاست فیل ہو گئی ہے پیروی کرنے کے لیے, اس لیے یہ پھر اس قسم کے قانون جو ہیں وہ پھر اہمیت ان کو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ترمیم کی بات کی اس کا جواب بھی آپ کو مل گیا. اب اٹلی سے احمد مختار. جب عمران خان کا دور حکومت تھا, عمران خان نے ایک بیان دیا تھا, اگر ہمارے انڈیا سے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو ہمیں ایٹمی پروگرام کی ضرورت نہیں ہے. اس بیان کو سامنے رکھ کر اور DGISPR کے ایک ایک لفظ کو اور ان کے چہرے کے تاثرات کو اگر دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ عمران خان کی نااہلیت کے علاوہ اور بھی بہت سارے محرکات تھے. تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے, ہم نے ایٹمی ہتھیار ایکوائر کرنے کا فیصلہ کیا تھا جب انڈیا نے کیا تھا, وہ ایک ملٹری بیلنس کے ذریعے کیا تھا, اور ہم نے کہا تھا ہمارے ڈیفنس کے لیے, اور آج بھی ہماری وہی سچویشن ہے. اسی لیے ہم کسی دنیا کے کسی ملک کو تھریٹن نہیں کرتے. جیسے کہ اسرائیل کا جو بام ہے یا امریکن بامز ہیں یا رشین بامز ہیں, دے پوز اے تھریٹ ٹو دی ادر کنٹریز جن کے ساتھ ان کے پرابلمز ہیں. ہمارا ایز اے پیورلی ڈیفینسو میکینزم. تو اب آئیے یہ کہ خان صاحب نے جب یہ بات کی تھی, ان کا میرا خیال ہے یہ کہنا کہ خان صاحب کا یہ مطلب تھا کہ اگر امن ہو جاتا ہے انڈیا کے ساتھ تو ایٹامک ویپنس کی ضرورت نہیں ہے, ان کا یہ مطلب یہ تھا کہ ہمیں ختم کر دینے چاہیے.